اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین. محترم علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، رکن پارلیمنٹ و رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا مفتی محمود زبیر احمد قاسمی صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء، مولانا سید علی حسین القادری صاحب، نامزد سجادہ نشین بارگاہ شیخ الاسلام قادری چمن، مولانا اسحاق صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا ذاکر احمد رشادی صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا عبدالقدیر صاحب ہمارے جماعت اسلامی کے ذمہ دار، دیگر اکابرین جو ڈائس پر تشریف فرما ہے، اور معزز حاضرین اور میری پیاری بہنوں، ابھی آپ نے وقف ترمیمی ایکٹ کے بارے میں کچھ باتیں سنی، اور ظاہر ہے بیرسٹر اسد الدین صاحب سے آپ سننے کے متمنی ہیں. وہ بیرسٹر بھی ہے، قانون کی ڈگری رکھتے ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ہے بورڈ کی رکن بھی ہوں عاملہ کا، اور اس کو قریب سے دیکھ رہا ہوں. ایک بات اس بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ قانون جو بنایا گیا وہ نہ صرف شریعت اسلامی میں راست مداخلت ہے، بلکہ یہ دستور میں جو بنیادی حقوق دیے گئے اس کی دھجیاں اڑاتا ہے. آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 25، 26 اور 28، 30 کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. میں نہیں سمجھتا قانون کا ایک ادنا سا طالب علم بھی یہ کہے گا، اس کو جسٹیفائی کرے گا کہ دستور پر جب اس کو پرکھا جائے گا تو دستور پہ اتر سکتا ہے. ہرگز نہیں، دستور کے بنیادی حقوق جو دیے گئے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارا معاملہ یہ کہ آپ مسلسل بلڈوزر چلا رہے ہیں، موب لنچنگ ہوتی رہی، مسلسل ہم کو گالیاں دی جاتی رہیں. آج سے نہیں، برسوں سے جب سے ملک آزاد ہوا نعرے ہم سنتے رہے، کان پک گئے. مسلمانوں کے لیے دو ہی مقام، پاکستان یا قبرستان. کب تک سنتے رہے، کب تک برداشت کریں؟ برداشت کرنے کی حد ہوتی ہے. ہم کہتے تھے کہ نعرے لگا رہے، لیکن پارلیمنٹ میں اکثریت کی بنیاد پر، ایم پیز کی تعداد کی اکثریت کی بنیاد پر اگر آپ مسلسل یہ کوشش کرتے جائیں کہ بل طلاق کا معاملہ ہو، بابری مسجد کا فیصلے کا معاملہ ہو، یا پھر یہ کہ جو ہے اب وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو بنایا گیا، بل جو بنایا گیا، جو لایا گیا، اس کا معاملہ ہو، ہم اس سلسلے میں اب کسی قسم کا برداشت ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم مسلسل جدوجہد کریں گے. میں آپ سے کہوں گا کوئی آپ کو تشتری میں رکھ کر اس طرح واپس نہیں لے گا جس طرح جو ہے کسانوں کا معاملہ لیا گیا، ان کا قانون واپس لیا گیا. مسلمانوں کو، یہاں کے دلت بھائیوں کو، یہاں کے سیکولر ہندو بھائیوں کو، یہاں کی سکھ برادری کو، یہاں کے میرے عیسائی بھائیوں کو ساتھ آنا پڑے گا، اور اس ملک کے دستور کے تحفظ کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا پڑے گا. اگر ایک قدم بھی پیچھے ہٹائیں تو یاد رکھ لیجئے آج ہماری باری ہے، کل آپ کی باری آنے والی ہے، آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا اس وقت. یہ حکمراں ایسے ہیں، ان کے عزائم ایسے ہیں. مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں، آج سے 23 سال قبل وشو ہندو پریشد نے کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے تقریباً 3800 سے زیادہ مساجد اور بزرگان دین کے مزارات کے نام لے کے کہا گیا کہ یہ وہ ہے جس کو منادیل کو توڑ کر بنایا گیا. یہ جھوٹ پر مبنی بات بنائی گئی. اب تو یہ ہوگا کہ وہ 3800 یہ قانون اگر نافذ ہو جائے گا آسانی سے کھینچ لیے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے پورٹل بنا دیا گیا. کورٹ میں ابھی مقدمہ چل رہا ہے. آپ کو کیا ضرورت تھی پورٹل بنانے کی؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کی دانش پر قیادت نے کہا کوئی مسلمان اس میں رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے NRC کے موخر ہم نے کہا ہم کاغذ نہیں بتائیں گے، وقت کے بارے میں بھی ہم رجسٹر نہیں کرائیں گے، تم کو جو کرنا ہے کر لے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم کو اس طاقت پر بھروسہ ہے جو کائنات کا پیدا کرنے والا. ہم کسی سے ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والے نہ جھکنے والے. بات کہتے ہیں بار بار ہم کو تانا دیا جاتا ہے. میں بتاؤں آپ کو، ملک کی آزادی کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا؟ پاکستان کے ٹینک اندر گھس رہے تھے، کس نے پاکستان کے ٹینکوں کا منہ موڑ دیا؟ وہ حوالدار عبدالحمید تھا جس نے جان کی بازی لگائی، ملک پر شہید ہو گیا اور پاکستان کے ٹینکوں کو واپس کر دیا. جانے بتاؤں میں بریگیڈیئر عثمان کون تھا جس نے پاکستان کی فوج کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی؟ کیا کارنامہ
نام اس کا تاریخ ہے. میں آپ کو بتاؤں, پنچر بنانے والوں کی بات کی جاتی ہے. اس ملک کو نیوکلیئر بم کی ٹیکنالوجی مسلمان سائنٹسٹ نے دی, اور پن بنانے کے لیے پن نہیں تھا جس سے دھماکہ کیا جاتا ہے. اور وہی جو ہمارا ایک صدر جمہوریہ گزرا اے پی جے عبد الکلام, ان کی قیادت میں وہ پن بنایا گیا. ہندوستان میں میزائل نہیں تھا. میزائل کس نے بنایا؟ جس کا نام میزائل میں رکھا گیا وہ عبد الکلام تھا. اس کو آپ خود میزائل کے نام میں ملک سے پکارتے ہیں. ہم سیٹلائٹ بناتے تھے رشیا کی مدد سے. روہنی پہلا سیٹلائٹ تھا جو انڈیا میں بنایا گیا اور اس کو آربٹ میں چھوڑا گیا. کس کی قیادت میں بنایا گیا؟ اے پی جے عبد الکلام کی قیادت میں بنایا گیا. عزیزان گرامی, بہت ساری باتیں ہیں. آج جب یہ واقعہ ہوا, دہشت گرد آئے اور ملک میں داخل ہو گئے اور تباہی کی, مسلم ممالک کو سمجھانے کے لیے کہ پاکستان دہشت گردی کا مبدا ہے, کس کو بھیجا گیا؟ آپ کے میرے قائد بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو بھیجا گیا. ان کے بات دیکھ لیجئے کیا ہوا. پریس پورا پاکستان کا خاموش ہو گیا. ان کے لیے کوئی جواب نہیں تھی. انہوں نے متعدل انداز سے جواب دیا. ملک کو جب ضرورت پڑی, میرا خون, میری قوم کا خون, اور اس کے بعد پھر ہم غدار, ہم سے گلا کے وفادار نہیں, تم بھی دلدار نہیں ہو, ہم سے کیا کہتی ہو؟ یہ باتیں کرنا چھوڑ دو. اگر ملک کو چاہتی ہو طاقتور بنانا تو آؤ سب مل کے ملک کو طاقتور بنائیں گے. لیکن مسلمانوں کو مسلسل نشانہ بنا کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا میں سپر پاور بن جائیں گے تو ہرگز نہیں بنیں گے. عزیزان گرامی, اب یہ بورڈ کیا ہے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ میں اکثریت علماء کی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں بڑے دانشور لوگ بھی ہیں, انجینئر سے, ڈاکٹر سے, بیرسٹر اسدالدین صاحب ایسے پولیٹیشین ہیں. اب ان کے بارے میں کیا کہوں آپ کو کہ جو ہے یہ بہت بات ہے 2010 یا 11 کی بات ہوگی اندازن میرے. اس وقت ایک مسئلے پر امریکہ کے ایمبیسیڈر نے آپ سے گفتگو کی, اور سے سنیے بات. گفتگو کرنے کے بعد بولا بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, یہ دا موسٹ جینیس اینڈ انٹیلیجنٹ پارلیمنٹرین آف انڈیا. یہ اعزاز انگریز بھی مانتی. آپ نہ ہمت ہے نہ حوصلہ ہے ہمارے قائد کے ساتھ بات کرنے کی. میں نے کہا تھا ورنگل کے جلسے میں, آپ کو ملک بھی چلانا نہیں آتا, اگر آپ کم سے کم کوئی منسٹری نہیں دیتے, ایک منسٹری بنا دیجئے, وار منسٹری, اور دے دیجئے. دیکھیں گے چائنا کیسے زمین نہیں چھوڑتا ہماری, دیکھیں گے کون دہشت گرد پاکستان سے آتا ہے. ہم اتنا تو حوصلہ رکھتے ہیں, لیکن آپ ہماری شریعت میں مداخلت کریں گے تو ہم پھر اسی طرح کھاندے سے کھاندہ لگائیں گے. ہم اپنی جماعت کو نہیں دیکھیں گے, اپنے مسلک کو نہیں دیں گے, اپنے مشرق کو نہیں دیکھیں گے. ہم متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں گے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. عزیزان گرامی, کیونکہ مجھے کنوینر صاحب اشارہ کر رہے ہیں, میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا, لیکن اس موقع پہ نوجوانوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. 2000 تقریباً 10 یا 11 کی بات تھی, یہاں پر ایک کمیونل رائٹس ہوا, مسلمانوں کے دکانات جلائے گئے. اس وقت قیادت نے فیصلہ کیا, کل جماعتی قیادت نے, کہ بیرسٹر اسدالدین صاحب اور متین قادری یہ دونوں کو یہاں بھیجا جائے. ہم دونوں آئے یہاں پر, اور اس وقت یہاں نوجوانوں کے جذبے اور ان کے جوش کو دیکھ کے میں سلام کرتا ہوں. یہاں کے نوجوانوں کا جوش جذبہ میں نے اس وقت دیکھا, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ بڑے دلی ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دنیا میں زندہ رہنا چاہتی ہو, دنیا میں قیادت کرنا چاہتی ہو, علم کے میدان کو نہیں چھوڑنا پڑے گا, علم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا. بیکاری کا وقت ضائع کرنا, ہوٹلوں میں, تھیٹروں میں, چبوتروں پہ بیٹھنا, یہ تم کو زیب نہیں دیتا. علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے لیے گھر کا سامان بیچنا پڑے بیچ دو, جائیداد بیچ دو, لیکن علم سے منہ نہیں موڑو. جو دنیا کا علم حاصل نہیں کرتے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے. جو دین کا علم حاصل نہیں کرتے, دین کے علم پہ عمل نہیں کرتے, وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوتے. دین اور دنیا دونوں علوم حاصل کرنا پڑے گا. مجھے بے ساختہ الطاف حسین علی کے اشعار یاد آ رہے. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا نہ دینی مدارس میں ان کو پاتے, نہ شائستہ جلسوں میں آتے جاتے, پہلے اور کی رونقیں جا کر بڑھاتے, پڑھے پھرتے, دیکھتے اور دکھاتے, کتاب اور معلم سے پھرتے بھاگے بھاگے, مگر ناچ گانے میں سب سے آگے ہوئی ان کی بچپن میں وہ پاسبانی کہ قیدی کی کٹے زندگی جیسے زندگانی. لگی جب سمجھ بوجھ سیانی, چڑھی بھوت کی طرح سر پر جوانی, بس اب گھر میں دشوار تھمنا ان کا, ہوٹلوں میں تھیٹروں میں رمنا ان کا, نہ گالی سے دشنام سے جی چھڑائے, نہ جوتی سے پیزار سے اس کی جائے. جو محفل میں جائیں تو بچپن دکھائیں, جو میلوں میں جائیں تو فتنے اٹھائیں. لرزتے ہیں اور باش ان کی ہنسی سے, گریزاں ہیں رند کی ہمسائیگی سے. یہ کیفیت بدلنی پڑے گی, یہ کیفیت بدلنے
بدلنے پڑے گی اور اٹھنا پڑے گا اللہ کا نام لے کر. تعلیم کے میدان میں ہر میدان میں آگے آنا پڑے گا. اور پھر یاد رکھ لیجئے جہاں ہماری قیادت ہے اس کے ہاتھ کو مضبوط کرنا پڑے گا. جب تک آپ اپنی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے, اپنا قائد نہیں بنائیں گے, اس وقت تک آپ کے مسائل نہیں ہوں گے. اس وقت ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں جب اتحاد کے ساتھ ایمانی قوت بنائے, طاقت بنے, ایک جٹ ہو جائے تو آپ کا کام ہو سکتا ہے. اور وہ سیکولر بھائیوں کے ساتھ لیں جو حق کو حق کہنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے اسٹیج پہ سب آ رہے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کوئی سیاسی عزائم نہیں رکھتا, لیکن بابو آپ نے جو خنجر مسلمانوں کی ووٹ لے کر مسلمانوں کی پیٹھ میں گھونپا ہے, ہم اس کو بھولنے والے نہیں ہیں. ہم یاد رکھیں گے اور وقت آنے پر بتائیں گے کہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے. عزیز نوجوان ساتھیوں, حوصلوں کو بلند رکھو, مسلسل جد و جہد کرو. جو قوم جد و جہد کو چھوڑ دیتی ہے وہ دنیا کی صفحے ہستی کی تاریخ سے مٹا دی جاتی ہے. جو جد و جہد کرتی ہے, عزم حوصلے سے آگے بڑھتی ہے, وہی کامیاب ہوتی ہے. جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی. روح امنگ کی حیات, کشمکش انقلاب, کشمکش انقلاب. اس انقلاب کے لیے تیار ہو جائیے. کہیے واپس لو, واپس لو اس کالے قانون کو, واپس لو. کہیے واپس لو, واپس لو اس کالے قانون کو, واپس لو, واپس لو, واپس لو. انشاءاللہ ووٹ کی جب پکار ہوگی ہم لبیک کر کر حاضر ہو جائیں گے, اور ووٹ کی صدا پر ہم لبیک کہیں گے, ہر چیز قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تیار